بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ تنبیہات۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے اور مبحث خامس ندا کے بیان میں ہے۔ اچھا، اس بحث کے بعد چند تنبیہات کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اولین تنبیہ اس نقطے کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھار انشاء کی جگہ پر خبر کو استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہرحال اغراض ہوتے ہیں، کچھ بلاغی اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاء کی جگہ پر جملہ خبریہ کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں ان اغراض کو پڑھتے ہیں۔ تنبیہات۔ الاول یوضع الخبر موضع الانشاء لاغراض کثیرہ۔ فرماتے ہیں کہ خبر کو انشاء کی جگہ پر رکھا جاتا ہے بہت ساری اغراض کی وجہ سے، کہ اہمھا، ان اغراض میں سے اہم ترین یہ ہیں۔ پہلی غرض التفاعل، کہ فارسی میں کہتے ہیں فعل نیک گرفتن، کہ اس کو فعل خوب فرض کر رہا ہے۔ نحو ہداک اللہ لصالح الاعمال۔ اب حقیقت میں یہاں پر انشاء ہے کہ خدا تمہیں اچھے اعمال کی ہدایت کرے، لیکن جملہ خبریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفاعل کر رہا ہے کہ بابا یہ جو میں دعا کر رہا ہوں کأنہ خدا کی جانب سے تمہیں اچھے کاموں کی ہدایت مل گئی ہے اور تو نے اچھے کاموں کو کر لیا ہے۔ یہ فعل نیک قرار دادن۔ کأن الہدایت حصلت بالفعل فاخبر عنہا، دعا کر رہا ہے کہ خدا تمہیں اچھے اعمال کی ہدایت کرے، لیکن نیت یہ ہے کہ کأنہ یہ بابا تمہیں ہدایت مل گئی ہے، بس ہو گیا، تمہیں توفیق مل گئی۔ کأن الہدایت حصلت بالفعل فاخبر عنہا۔ ونحو وفقک اللہ للتقوی، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ خوب۔ دو، الاحتراز عن صورت الامر تأدبا و احتراما۔ خوب ہے انشاء لیکن خبر کی شکل میں، کیوں؟ اس لیے کہ ادب اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے صیغہ امر کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ نحو رحم اللہ فلانا۔ خوب، یہاں پر خبر میں استعمال، یعنی خبر کا صیغہ استعمال کیا ہے، مقصود یہ ہے کہ خدا اس پر رحمت کرے، امر والا ہے، لیکن بارگاہ قدوسی میں اس نقطے کا ابراز کرنے کے لیے ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے خوب یہاں پر کیا ہے، خبر کو لے کر آئے، امر کو استعمال نہیں کیا۔ ینظر مولاي فی امری و یقضی حاجتی، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میری حاجت کو پورا کر رہا ہے، یعنی میری طرف توجہ کر اور میری حاجت کو پورا کر، لیکن خبر کی شکل میں لایا ہے، امر میں نہیں لایا، احترام اور تأدب کی بنا پر۔ خوب ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے، بہت ساری جگہوں پر تو ہم صیغہ امر کو استعمال کرتے ہیں، تو آغا جان دیکھیں یہ کلام کا تقاضا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ایک خاص نقطے کی جانب توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے، بعض جگہوں پر اس نقطے کی جانب توجہ دلانا مقصود نہیں ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ اب لازم نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اسی نقطے کا لحاظ ہو، نا، بعض جگہوں پر دوسرے نقطے کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ مثلا دعا کے مورد میں ہم صیغہ امر کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ پلٹ کر ہمیں یہ نہ کہیے گا کہ بھئی یہاں پر ادب کا لحاظ کیوں نہیں کیا، نہ، وہاں پر دوسرا نقطہ مقصود ہے، وہاں پر مقصود یہ ہے کہ میں تضرع کی بنا پر بارگاہ ربوبی سے مانگ رہا ہوں، لیکن میرا اتنا اشتیاق ہے، اتنا شوق ہے کہ کأنہ میں امر دے رہا ہوں گویا کہ خدا کو، وہاں پر اس نقطے کو مد نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو ہر مقام کے لیے لکل مقام مقالون، ہر مقام کے لیے بہرحال اپنی گفتگو ہوتی ہے،
تو اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں ان نکات کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر کر دیتے، نہ، نقطے کو، ہر نقطے کو اپنی جگہ پہ رکھو، ادھر ادھر نہ کرو۔ خوب، تیسرا التنبیہ علی تیسر المطلوب لقوت الاسباب۔ آغا کبھی کبھار انشاء کے بدلے خبر کو لے کر آتے اس نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ بابا یہ مطلوب حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کے اسباب بالکل قوی ہے، لہذا اس مطلوب کو حاصل کرنا بالکل آسان ہے۔ کأنہ حاصل ہو گیا خبر کی شکل میں، کقول الامیر لجندہی، جیسے امیر اپنے سپاہیوں کو کہہ رہا ہے تاخذون بنواسیہم، تم ان کے نواسی، نواسی ناسیہ کے دو معنی ہیں، ایک سر کا اگلا حصہ اور دوسرا سر کے اگلے بال جو ہے، تم ان کو نواسی سے پکڑ رہے ہو، یعنی پکڑو۔ وَتَنزِلُونَهُمْ عَنْ سَيَاسِيهِمْ، اور جو اس کے دو ترجمے ہیں، جو ان کے قلعے ہیں ان سے ان کو نیچے اتارو، درست ہے؟ یعنی تم لوگ حتماً کامیاب ہو، کامیاب ہو تم لوگ، اس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہے، تم لوگ کامیاب ہو، کہنا یہ کام تم کر رہے ہو، یعنی تم لوگوں کے لیے آسان ہے کرنا، اتنا مشکل نہیں ہے یہ کام۔ خوب، المبالغۃ فی الطلب، چوتھا نقطہ یہ ہے کبھی کبھار طلب میں مبالغے کے لیے بھی انشاء کی جگہ پر خبر کو لاتے ہیں، لشدت الاہتمام بالمطلوب، جو مطلوب ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے، لہذا مبالغے کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ دیکھیں نفی کی شکل میں ہے کہ جب ہم نے تم لوگوں سے میثاق لیا کہ تم خون نہیں بہا رہے، یعنی خون نہ بہاؤ، لیکن نفی کی شکل میں۔ لم یقل، پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ لا تسفکو، نہ، نہیں ہے، نفی ہے۔ قصدن للمبالغۃ فی النہی، نہیں کے اندر مبالغے کا قصد ہے، یعنی یہ مطلوب ہمارا اتنا اہم ہے کأنہ تم اس کا امتثال کر رہے ہو، بس نہیں بہا رہے ہو۔ حتیٰ کأنہم نہو، گویا کہ وہ روکے گئے، فیمتثلون ثم اخبر عنہم بالامتثال، ان کو روکا گیا، انہوں نے وہ کام کر لیا، یعنی امتثال کیا، اور خدا ان کے امتثال کی خبر دے رہا ہے، یعنی ایسے ہے۔ مثلا یہ آیہ کریمہ بھی دیکھیں، اس میں بھی ایسے ہے، سورہ نور کی 3 نمبر آیت، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان، کہ یہاں پر بھی یہی ہے، مبالغہ طلب میں اظہار الرغبہ، مثلا نحو قولک فی عہد رزقنی اللہ لقاء، یعنی خدا مجھے تم سے ملائے، ہے تو یہ لیکن خبر کی صورت میں، کہ کانہ اس کے اندر اتنی رغبت ہے کہ گویا کہ خدا نے مجھے اس سے ملا لیا۔ خوب، یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر خبر کو انشاء کی جگہ پر لاتے ہیں۔ تنبیہ دوم، کبھی کبھار انشاء کو خبر کی جگہ پر لے کر آتے ہیں، اس کے بھی مختلف اغراض ہیں۔ الثانی یوضع الانشاء موضع الخبر، خبر کی جگہ لیکن انشاء کو لے کر آتے ہیں، لأغراض کے منہا یہ ہیں، پہلا اظہار العنایت بالشیء والاہتمام بشأنہ، ایک شے بہت زیادہ اہم ہے میرے لیے، بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہوں اس کے اظہار کے لیے، مثلا کقولہ تعالی قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کہ یہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ یہ خبری شکل میں ہے، یعنی میرے رب نے مجھے امر کیا ہے عدالت کا، اور وَإِقَامَةَ وُجُوهِكُمْ، کہ اپنے چہروں کو قائم کرو عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، درست ہے؟ خوب، ہر مسجد اور سجدے اور نماز کے وقت، لیکن ہونا خبر چاہیے تھا، انشاء کی شکل میں لے کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ عنایت ہے
کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ إِقَامَةَ وُجُوهِكُمْ إِشْعَارًا بِالْعِنَایَةِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، خبر ہے کس پر عطف ہو رہا ہے، لیکن امر کی شکل میں لے کر آئے، لِعَظِیمِ خَطَرِهَا، اس کی منزلت نماز کی بہت زیادہ ہے، وَجَلِیلِ قَدَرِهَا فِی الدِّین، دین میں اس کا بہت زیادہ مقام ہے۔ دو، التحاشی والاحتراز ان مساوات اللہ کے للسابق، آگا جو بعد میں آنے والا ہے پہلے والے آنے والے سے خوب اس کو جدا کرنا چاہتے ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس نقطے کی جانب متوجہ کرنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، خبر کے مقام پر انشاء کو لے کر آتے ہیں۔ التحاشی یعنی وحشت کرنا، والاعتراض یعنی دوری اختیار کرنا، ان مساوات اللہ کے للسابق، بعد میں آنے والا سابق کے ساتھ مساوی نہیں ہے، اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے۔ کقولہ تعالی قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، اب یہاں پر نہیں کہا کہ واشہدکم، کیونکہ اشہد اللہ خبر ہے، اشہدکم میں تم کو یعنی میں اللہ کو اور تم کو گواہ قرار دیتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی گواہی اور ان کی گواہی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ ان کی گواہی خدا کی گواہی کے برابر ہو جائے، ان دونوں میں جدائی ڈالنے کے لیے اس کو انشاء کی شکل میں لے کر آئے۔ لم یقل واشہدکم، کیوں؟ تحاشیا وفرارا من مساوات شہادتہم لشہادت اللہ تعالی، اس بات سے وحشت کرتے ہوئے، فرار کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کی شہادت اور گواہی خدا کی گواہی کی طرح نہیں ہو سکتی، اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے۔ الثالث تنبیہ سوم، الانشاء کالخبر فی کثیر مما ذکر فیہ ومما سیذکر فی الابواب التالیہ من الذکر والحذف وغیرہما انشاءاللہ۔ انشاء اور خبر بہت سارے احکامات میں ایک جیسے ہیں، حالانکہ کچھ احکامات جو خبر کے بارے میں گزر چکے یا کچھ جو آئندہ ابواب میں آئیں گے، کہاں پر ذکر کرنا ہے، کہاں پر حذف کرنا ہے، کہاں پر مقدم کرنا ہے، کہاں پر مؤخر کرنا ہے، واہ 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 واہ، اس طریقے کے بہت سارے نکات جو آئیں گے۔ الرابع خب تنبیہ چہارم، یستعمل کل من الامر والنہی والاستفہام فی اغراض اخر، آگا امر و نہی و استفہام دوسرے اغراض میں بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ اغراض تو ہم نے ذکر کیا آپ کو، لیکن یرجع فی ادراکها الی الذوق والقرائن، کہ ان کے سمجھنے کے لیے دیگے ذوق اور قرائن کی طرف آپ کو مراجعہ کرنا پڑے گا۔ ولا یکون استعمالها فی غیر ما وضعت له الا لطریفۃ ادیبہ، کہ تجعل لهذا الاستعمال مزیۃ کہ یترقى بها الکلام فی درجات البلاغہ، ولا یکون استعمالها فی غیر ما وضعت له، جو ان کا معنی ہے اس کے علاوہ دوسرے معنی میں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر ایک نقطے کی وجہ سے، الا طریفۃ ادبیہ، یعنی کسی ادبی نقطے کی وجہ سے، کہ وہ ادبی نقطہ اس استعمال کے لیے قرار دیتا ہے مزیتاً، یعنی ایک خصوصیت، کہ یترقى بها الکلام، جس خصوصیت اور مزیت کے ذریعے سے کلام ترقی کرتا ہے درجات بلاغت میں۔ خوب، کہ اس طریقے سے یہ تنبیہات یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر تمرین دیتے ہیں، بین فی ما یلی الغرض من وضع الانشاء موضع الخبر والعکس، اگر نیچے دیے ہوئے موارد میں آپ دیکھیں کہ انشاء کو خبر کی جگہ پر یا خبر کو انشاء کی جگہ پر قرار دیا گیا ہے، آخر کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ پہلا مورد، قال اللہ تعالی وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ یہ اللہ تعبدوا اصل میں ان لا تعبدوا، درست ہے آگا، مضارع منفی ہے، مضارع منفی ہے، یعنی خدا کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ عبادت نہیں کر رہے مگر اسی کی، ایسے ہے نا،
بعد والا جملہ جو ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ اصل میں ہے یعنی وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، درست ہے، انشاء والا ہے، حالانکہ اس کو بھی خبر کی شکل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے والا بھی خبر میں یعنی تحسنون بالوالدین احسانا ایسے خبر والی شکل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو انشاء والی شکل میں لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ والا نقطہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، آخر میں جو ذکر کیا التحاشی والاعتراض، کہ لاحق اور سابق آپس میں ایک جیسے نہیں ہے، مساوات نہیں رکھتے، کیونکہ شرک اور والدین کی نافرمانی دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے، دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اب اس تفاوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بعد والے جملے کو انشاء کی شکل میں لے کر آئے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا خبر جیسے وہ پہلے والا ہے۔ خوب اسی طریقے سے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کہ مقصود انشاء ہے کہ یعنی مسجد الحرام میں جو بھی آئے گا وہ مأمون ہوگا، اس کو امنیت ہے، اس کو امنیت دو امر کی شکل میں، لیکن اس کو لائے خبر والی صورت میں کہ جو بھی اس مسجد الحرام میں داخل ہو گیا تو دیگے وہ امنیت میں ہے، حالانکہ امر ہے کہ اس کو امنیت دو، اس کے ساتھ متعرض نہ ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے انشاء کی جگہ پر خبر کو لایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مبالغہ یعنی متکلم اس مطلب کے طلب کرنے میں بہت زیادہ اہتمام رکھتا ہے کہ بھائی جو بھی یہاں پر آئے تھی کہ اس کے متعرض نہ ہو، کانہ اس کو امنیت مل گئی، کانہ اس کو امنیت مل گئی۔ خوب بس یہ نقطہ ہے اس کا سورہ آل عمران والی آیت کا۔ یا بعد والی آیت وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا کہ حضرت نوح نے کہا کہ کشتی پر سوار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی حرکت ہے، کہ یہاں پر بسم اللہ خبر مقدم ہے، مجراہا مصدر میمی ہے، مبتدا مؤخر ہے، یعنی گویا کہ ایسے اجراؤہا بسم اللہ، اس کشتی کی جو حرکت ہے وہ اللہ کے نام سے ہے۔ خوب یہ جملہ خبریہ ہے لیکن مقام دعا میں ہے کہ یعنی تو چل اللہ کے نام سے۔ خوب یہاں پر کیوں ہے ایسے؟ تفاعل کی بنا پر ہے، تفاعل جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ والا ہے یہاں پر۔ یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ یہاں پر استفہام سے وہی نفی والی مراد ہے، استفہام نفی کے مورد میں ہے، درست ہے کہ یعنی ایسے نہیں ہے۔ خوب یہ ہو گیا، اور بعد والا بھی جو شعر ہے کہ دیکھیے اس کو آپ خود دیکھیے گا کہ کل خلیل کنت خاللتہ لا ترک اللہ لہ واضحا، کہ دیکھیے اس کی توضیحات خود آپ دیکھیے گا، اس میں وقت ضائع نہیں کر رہا، آپ خود دیکھیے گا۔ خوب باب دوم خداوند منان کے لطف و کرم سے تمام ہوا۔ الباب الثالث، پس باب اول خبر کے بارے میں، باب ثانی انشاء کے بارے میں، اور باب ثالث احوال مسند الیہ کے بارے میں، وہ احوالات جو مسند الیہ کو عارض ہوتے ہیں، کہ یہ بھی بہرحال تفصیلی بحث ہے۔ مثلا مسند الیہ کو کہاں پر ذکر کرنا ہے، مسند الیہ کو کہاں پر حذف کرنا ہے، کہاں پر معرفہ لانا ہے، کہاں پر نکرہ لانا ہے، کہاں پر مسند الیہ کو مقدم کرنا ہے، کہاں پر مؤخر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو احوالات ہیں، درست ہے۔ خوب ان کو دیکھتے ہیں۔ الباب الثالث فی احوال المسند الیہ وَأَحْوَالُهُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ ہے، اس کے احوال جو اس باب میں ذکر ہوں گے وہ یہ ہے الذکر والحذف والتعریف والتنکیر والتقدیم والتأخیر وفی هذا الباب عدۃ مباحث، اس باب میں چند مباحث کو کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ خوب المبحث الاول فی ذکر المسند الیہ، مسند الیہ کے ذکر کے بیان میں فرماتے ہیں کل لفظ دال علی معنی فی الکلام،
کہ اریدہ افہامہ خلیق طبعا بالذکر. اگر ہر لفظ جو کلام میں معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سمجھانے کا آپ نے قصد اور ارادہ بھی کیا ہے کہ بہرحال طبیعتاً یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ذکر کرنا چاہیے. درست ہے. مثلا آپ ایک مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں تو خوب دیکھیں طبیعی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کلام میں ذکر کریں. کل لفظ دال علی معنی فی الکلام کہ ارید افہامہ یا ارید افہامہ کہ اس کے سمجھانے کا ارادہ کیا گیا ہے. کل لفظ خلیق طبعا بالذکر. طبیعتاً کیا ہے شائستہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے. کیوں؟ لتأدیت المعنی المراد بہ تاکہ اس لفظ کے ذریعے سے جو معنی مراد ہے اس کو ادا کیا جا سکے. یعنی جو مطلب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آگا اس کا لفظ ہونا چاہیے. دیکھیں اصل قانون یہ ہے ذکر اور حذف میں اصل اصول یہ ہے کہ جو مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ کو ذکر کریں. یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ لائیں. طبیعتاً تو ایسے ہی ہونا چاہیے. فَلِهَذَا يُذْكَرُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وُجُوبًا حَيْثُ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ عِنْدَ حَذْفِهِ. فرماتے ہیں اسی لیے مسند الیہ کو واجب ہے ذکر کرنا اس جگہ پر جہاں پر اس کے معذوف ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے. اگر اس کے حذف پر قرینہ کوئی موجود نہ ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ مسند الیہ کو ذکر کریں. خودی کا اصول قاعدہ یہی ہے. لِأَنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْأَصْلُ وَلَا مُجَوِّزَ لِلْحَذْفِ. اصل قانون یہ ہے کہ بابا وہ ذکر ہو اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو لہذا اس کے معذوف کرنے کا حذف کرنے کا کوئی مجوز نہیں رہتا. درست آگا. وَوُجُودُ الْقَرِينَةِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ يُجَوِّزُ حَذْفَهُ. لیکن البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو اس پر دلالت کرے تو پھر آپ کی مرضی آپ اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. وَمَعَهُ قَدْ يَتَرَجَّحُ الذِّكْرُ وَقَدْ يَتَرَجَّحُ الْحَذْفُ. البتہ وجود قرینے کی صورت میں بھی بعض جگہوں پر رجحان رکھتا ہے کہ اس کو ذکر کرے اور بعض جگہوں پر رجحان رکھتا ہے کہ اس کو حذف کرے. فَمِن مُرَجِّحَاتِ الذِّکر. مرجحات ذکر میں سے یہ بھی ہے. ایک زیادت التقریر والایضاح للسامع. سامع کے لیے مطلب کو اور زیادہ واضح کرنا چاہتے ہیں تقریر اور تثبیت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. مثلا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اولئک جو دومیہ ہے اس کا تکرار کیا گیا تاکہ یہ مطلب ان کے ذہن میں تثبیت کر لے واضح تر ہو جائے ان کے لیے. دو قلت الثقہ بالقرینہ. کبھی کبھار قرینہ تو موجود ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ لضعفہا یا تو قرینہ بہت ضعیف ہے اور ضعف فہم سامع یا ہمارا سامع بیچارہ سمجھنے میں ضعیف ہے وہ قرینے کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں سعد نعم الزعیم. اگر سعد بہترین زعیم ہے. تقول ذلك اذا سبق لك ذکر سعد. یہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سعد کا ذکر کیا پھر بھی آپ ظاہر کریں سعد نعم الزعیم. بھائی قرینہ موجود ہے ابھی آپ نے سعد کا ذکر کیا ہے لیکن وطال عہد سامع بے. لیکن اصل مصیبت یہ ہوئی ہے کہ بیچارہ جو ہمارا سامع ہے نا کافی دیر پہلے سعد کا ذکر آیا تھا کہیں اس کے ذہن میں تشویش نہ ہو جائے. اور ذکر معہ کلام فی شأن غیرہ یا سعد کے ساتھ کسی اور بندے کا بھی ذکر کیا تھا تو اب میں فقط نعم الزعیم کہوں گا تو کہنا اس کے ذہن میں مثلا دوسرا بندہ بھی نہ آ جائے. اس لحاظ سے درست عزیز مان. خوب. تین تاکید الرد علی المخاطب. مخاطب پر جو آپ رد کر رہے ہیں اس کی تاکید کے لیے اللہ واحد ردن علی من قال اللہ لیس بواحد ولہ شریک. کوئی بندہ کہہ رہا ہے اللہ ایک نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں واحد لیکن آپ تکرار کریں اللہ واحد تاکہ آپ اس کے رد پر تاکید کریں. التلذذ. خوب محبوب ہے اس کے نام لینے میں ہی مزہ آتا ہے. بقول جامی کے کہ کہتا ہے کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنون
لیلا کا نام زمین پر لکھتا ہے مٹاتا ہے، لکھتا ہے مٹاتا ہے، لکھتا ہے مٹاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مجنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجنوں نے جو جواب دیا اس کو جامی نے اس طریقے سے کہا ہے، گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خدرا تسلی می کنم، چون میسر نیست مرا کام او، عشق بازی می کنم با نام او۔ سبحان اللہ، خوبصورت شعر ہے۔ تو مجنوں نے جواب دیا، گفت مشق نام لیلی می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، خاطر خدرا تسلی می کنم، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، چون میسر نیست من را کام او، میں اسے ملاقات تو نہیں کر سکتا، وصال تو میسر نہیں ہے، عشق بازی می کنم با نام او، تو لہذا میں اس کے نام کے ساتھ عشق بازی کر رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار ایسے مزہ لینے کے لیے، جیسے ایک شاعر ہے کہ مولا کا عاشق ہے، وہ کہتا ہے علی اسمہ حیدر، علی صاحب الکوثر، علی قاتل الکفر، علیہم دائما یظہر۔ دیکھیں کتنا تکرار کر رہا ہے، تلذذ لے رہا ہے۔ خوب نہ وہ اللہ ربی اللہ حسبی، اللہ کا تکرار ہوا۔ التعریض بغباوت السامع، کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ قرینہ بھی موجود ہے، لیکن ذکر کرتے ہیں تاکہ سامع کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کند ذہن ہے، ایسے گیا گزرا بندہ ہے۔ نہ وہ سعید کال کذا فی جواب من کال ماذا سعید، کسی نے کہا کہ ماذا قال سعید، سعید نے کیا کہا، تو آپ اس کو کہہ رہے سعید کال کذا، یعنی تو بالکل گیا گزرا ہے، غبی ہے۔ التسجیل علی السامع، سامع پر لکھ دے رہے ہیں کانو، حتی لا یتأتی لہ الانکار، تاکہ اس کے لیے انکار نہ کر سکے، اس لیے بھی کما اذا قال الحاکم لشاہد هل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، اس زید نے اقرار کیا کہ اتنا پیسہ اس کی گردن پر ہے، فیقول الشاہد نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا، کہ دیکھیں وہ تکرار کر رہا ہے تاکہ اس پر لکھ دیا جائے، تسجیل مسجل ہو جائے، متمکن ہو جائے، انکار نہ کر سکے۔ خوب کبھی کبھار تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سیف الدولہ حاضر فی جواب من قال هل حضر الامیر، آیا امیر آیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضر، لیکن یہ سیف الدولہ وہی ہمدانی حلب کا امیر تھا، بادشاہ تھا، اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ سیف الدولہ حاضر، قرینہ موجود ہے لیکن ظاہر کر رہے ہیں تعظیم کی بنا پر۔ کبھی کبھار اہانت کے عنوان سے آپ کہتے ہیں السارق قادم، چور آیا ہے، فی جواب من قال هل حضر السارق، آپ کہہ سکتے ہیں قادم، لیکن آپ کہہ رہے ہیں السارق قادم، چور آیا ہے۔ الى غیر ذلك من مرجحات الذکر وسیأتی مرجحات الحذف فی مبحثہ انشاءاللہ۔ خوب یہ مسند الیہ کے ذکر کرنے کے موارد، اور بعض موارد پر مسند الیہ کو حذف کرنا اچھا ہے کہ خوب دیکھے قرینہ موجود ہے لیکن برحال رجحان رکھتا ہے، پھر بھی یہ موارد وہ تھے کہ جہاں پر قرینہ موجود ہے لیکن مرجحات ذکر تھے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔